السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی زندگی اور موت مسلسل آزمائش ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے زندگی اور موت اسی لیے پیدا کی کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ زندگی تو آزمائش کا نام ہے ہی، لیکن موت بہت بڑی آزمائش ہے۔ موت سے پہلے انسان عموماً بیمار ہوتا ہے۔ ہمیں اکثر ہسپتالوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے۔ روزانہ مریض مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو کے ہاسپیٹل پہنچتے ہیں۔ ان میں سے کچھ صحت یاب ہو کر فوراً ہی اپنے گھر چلے جاتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی بیماری پھر موت پر ہی پہنچتی ہے۔ تب احساس ہوتا ہے کہ یہ زندگی کتنی بڑی نعمت تھی۔ اس زندگی کو ہم نے آخرت کے لیے، آخرت کے خسارے کے لیے نہیں پایا تھا۔ یہ زندگی تو ہمیں اللہ نے اسی لیے عطا فرمائی تھی کہ اس کے لیے ہم اپنی آخرت کو سنواریں، اپنی آخرت کا فائدہ حاصل کریں، مگر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحت اور فراغت دو ایسی نعمتیں ہیں جن کے معاملے میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں، اور ایسا ہی ہے۔ ہم نے زندگی کو، ہم نے اپنی صحت کو، اپنے وقت کو کبھی بھی مفید نہیں بنایا۔ جب تک ہم صحت مند رہتے ہیں، ہم کبھی نہیں سوچتے کہ اس صحت سے ہم فائدہ اٹھائیں، اپنی آخرت بنائیں، ہم نمازیں پڑھیں، ہم قرآن پڑھیں۔ اس صحت سے ہم فائدہ بہت طریقوں سے اٹھا سکتے تھے۔ جب ہماری آنکھوں میں روشنی تھی، ہم قرآن کی تلاوت کر سکتے تھے، لیکن ایک وقت آتا ہے یا ایک بڑھاپا آتا ہے تو ہم اپنی آنکھوں سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ جب ہم صحت مند ہوتے ہیں تو ہم اپنے سجدوں کو، اپنی نمازوں کو، اپنی صحت کو روزوں میں استعمال کرتے، لیکن ہم نے اس کو ضائع کیا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ ہمارے جسم میں وہ سکت نہیں رہی، تو اب ہم بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، اور پھر ایک وقت آئے گا جسے قیامت کہتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلۃ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، کہ جب اللہ اپنی پنڈلی سے پردہ اٹھائیں گے تو وہ سجدوں کی طرف بلائے جائیں گے، لیکن سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ ان کی آنکھیں خوف سے کانپ رہی ہوں گی، ان کے چہروں پہ ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ وہ دنیا میں سجدوں کی طرف بلائے جاتے تھے اس وقت وہم سالمون، جب وہ صحت مند تھے، جب وہ سجدے کرنے کے قابل تھے۔ قیامت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ اپنے مبارک ذات سے، مبارک چہرے سے پردہ ہٹائیں گے تو تمام کی تمام مخلوق سجدوں میں گر جائیں گی، مگر وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں نمازیں نہیں پڑھیں، جب وہ صحت مند تھے، جب نماز کا وقت ہوتا وہ سستی کرتے، تو آج ان کی کمر تختہ ہو جائے گی۔ آج
اللہ ان پر ایسی ذلت طاری کریں گے کہ ساری کائنات تو سجدے میں ہوگی، لیکن کیونکہ انہوں نے جب وہ صحت مند تھے تو سجدے نہیں کیے، آج ساری مخلوق کے سامنے وہ خسارے میں ہوں گے، وہ ذلت میں ہوں گے، کیونکہ وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے تو ان کے چہرے ذلت سے سیاہ ہو جائیں گے، آنکھیں ان کی پھٹی پڑی ہوں گی کہ اب ان کا کیا انجام ہوگا۔ اسی طرح ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، وہ وقت جو بہت بڑی نعمت ہے، وہ وقت جس میں ہم بہت سی مفید چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ بہت سی چیزیں کرنی ہوتی ہیں مگر ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، دین کا علم حاصل کرنے کا وقت نہیں ہوتا، بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے لیے کبھی بہت آسان تھی لیکن آج بچے ہو گئے، بچوں کی مصروفیات، دنیا کمانے کی حرص اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو پھر ہمیں وقت کی کمی، وقت کی قلت پڑ جاتی ہے۔ تو یہ صحت اور یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، جس کو ہم مسلسل ضائع کیے جا رہے ہیں اور ہم بہت خسارے میں ہیں۔ ہم نے اس کی قدر نہیں کی تو پھر کل قیامت کے دن ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، ہم صرف اور صرف خسارے میں ہوں گے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر کا کندھا پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے بیٹے، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ تم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ اس دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی ہوتا ہے یا ایسے جیسے کوئی رستے سے گزرتا ہے۔ جب ہم ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، وہ جگہ ہمارے لیے قطعاً اجنبی ہوتی ہے، وہاں پر ہمارے گھر والے نہیں ہوتے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب نہیں ہوتے، تو ہم وہاں پر اپنے آپ کو بہت اجنبی، بہت اکیلا محسوس کرتے ہیں، وہاں پر ہمارا دل نہیں لگتا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کام ختم ہو جائے اور ہم اپنے پیاروں کو، اپنے گھر والوں کو لوٹیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ اس دنیا کو اس طرح سے گزارو جیسے تم یہاں پر اجنبی ہو، جیسے تم یہاں پر اکیلے ہو، تمہارا یہاں پر کوئی بھی اپنا نہیں ہے، تم یہاں پر صرف اپنے کسی تھوڑے سے کام کے لیے، تھوڑی سی حاجت کے لیے آئے ہو، اپنا کام کرو اور فوراً اپنے آخرت کے گھر کو لوٹ جاؤ۔ اور اسی طرح جب کوئی مسافر کسی منزل کی طرف جاتا ہے، راستے میں دلکش نظارے، پہاڑ، پھول، دریا، بہتے جھرنے ہوتے ہیں، تو کیا مسافر وہیں پہ ہی بیٹھ جاتا ہے؟ کیا مسافر اپنا سفر جاری نہیں رکھتا؟ کیا وہ اسی دلکش نظاروں کو اپنی منزل سمجھ لیتا ہے؟ کیا وہاں پر ہی وہ اپنا گھر بنا لیتا ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوتا، وہ ان دلکش نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہوتے چلتا جاتا ہے، اس کا زاد راہ بہت مختصر ہوتا ہے، کیونکہ جتنا بھی زیادہ ہو مسافر جلدی تھک جاتا ہے، جب جلدی تھک جاتا ہے تو سفر کو جاری نہیں رکھ پاتا، تو یہ دنیا بھی ہمارے لیے صرف ایک گزرگاہ ہے، بھلے یہ کتنی ہی دلکش ہو، بھلے یہ کتنی ہی مسحور کن ہو، بھلے ہمارا دل کتنا ہی یہاں پر ان نظاروں میں،
ان کی دلکشیوں میں کیوں نہیں لگتا، لیکن یہ ہماری منزل ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ہماری منزل صرف اور صرف آخرت ہی ہے۔ ہمیں صرف یہاں سے گزرنا ہے۔ یہ دنیا صرف گزرنے کی جگہ ہے۔ جیسے ایک مسافر جب کسی جگہ پہ جاتا ہے تو ایئرپورٹ سے لے کر اپنی منزل جہاں پر اس کو اترنا ہے، راستے میں بہت اس کو دوسرے ایئرپورٹ پہ ٹرانزٹ کے طور پہ کنیکٹنگ ملتی ہیں، مگر وہاں پر وہ بیٹھ نہیں جاتا، چاہے کتنے بھی اچھے منظر ہوں، چاہے کتنی بھی وہاں اس ٹرانزٹ ایئرپورٹ پہ اس کنیکٹنگ فلائٹ کے دوران کتنے ہی اس کو مسحور کن نظارے، بہت پر رونق ایئرپورٹ، بہت سی دلربا چیزیں ملتی ہوں، مگر وہ کبھی بھی وہاں پر ٹک کر نہیں بیٹھ سکتا، سکون سے نہیں بیٹھ سکتا، وہاں پر اس کو رہنا ہی نہیں، اس کی منزل آگے ہے، وہ دوسرا ایئرپورٹ ہے جہاں پر اس کو اترنا ہے، جو اس کی آخری منزل، آخری رہائش ہے۔ تو یہ دنیا بھی ہمارے لیے کنیکٹنگ فلائٹ، ٹرانزٹ ایئرپورٹ ہے۔ یہ دنیا ہرگز بھی ہمارا اصل مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد ہمارا آخرت ہے، جس کو ہم بھول بیٹھے ہیں۔ تو اس حدیث کو بیان کر کے حضرت عبداللہ بن عمر آگے فرماتے ہیں، اگر تم شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور اگر تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور صحت کو بیماری سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ ان کی نصیحت ہے کہ ہم صبح کریں تو شام کا انتظار نہیں کریں، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صبح کرتے ہیں تو ہم شام کی تیاری کرتے ہیں، شام کرتے ہیں تو ہم صبح کی تیاری کرتے ہیں۔ صحت کو ہم نے کبھی بھی اپنی آخرت کے لیے مفید نہیں بنایا، ہم نے کثرت سے اس میں سجدے، قرآن، استغفار، اچھے کام، صدقہ، حج نہیں کیا۔ اگر ہم چاہتے تو اس صحت کو ہم کام میں لا کے، محنت کر کے، مال کما کر اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے تھے۔ اگر ہم چاہتے تو اس صحت مند جسم کو اللہ کے راستے میں لگا کے شہید ہو سکتے تھے۔ اگر ہم چاہتے تو اس صحت کو کام لے کر بہت سی نیکیاں کما سکتے، لیکن جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم عاجز ہو جاتے ہیں، ہم نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، اچھے کام، استغفار کرنے کی سکت نہیں پاتے، اور زندگی کو ہم نے موت سے پہلے غنیمت جانا ہی نہیں کہ ہم اس زندگی میں وہ اعمال کریں جو ہماری آخرت کو سنوارے۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔